اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اس زمین میں موجود ہر شے انسان کے لیے بنائی۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے اور 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس زمین میں موجود ہر چیز انسان کے فائدے اور خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ ابن عمر کے مطابق جنوں اور فرشتوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے 2000 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین پر ان لوگوں کو خلیفہ بنانے لگے ہیں جو خون بہائیں گے؟ اب غور کریں کہ فرشتے یہ بات اعتراضاً نہیں کر رہے، بلکہ وہ پہلے جنات کو دیکھ چکے تھے جن کو اللہ نے اختیار دیا تو انہوں نے زمین پر فساد برپا کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ فرشتے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ابھی تو جنات کا حشر ہم نے دیکھا ہی ہے جنہوں نے زمین پر اپنا اختیار کر کے خوب نافرمانی کی، تو اب بنی آدم کا کیا حال ہوگا جسے نہ صرف اختیار دیا جائے گا بلکہ زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا جائے گا۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کیئر ٹیکر اور سکسیسر۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اختیار کا استعمال کر سکتا ہے، اور اپنے اختیار کا یہ استعمال خلیفہ 2 طرح سے کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کو دیے گئے قانون کے مطابق استعمال کرے، جبکہ دوسرے طریقے میں وہ قانون کے خلاف اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ خلیفہ اپنی پچھلی نسلوں سے حکومت وراثت میں لیتا ہے اور اپنے جانے کے بعد خلافت اگلی نسل کو منتقل کرتا ہے۔ ابن عباس کے مطابق ہم انسان ایک دوسرے کے خلفاء ہیں جن پر ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ نبیوں کے بعد وہ لوگ آئے جو اپنی نماز کو ضائع کرتے تھے۔ تو کچھ علماء کے مطابق خلف خلیفہ کی ضد ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنی پچھلی نسل کی دی ہوئی ذمہ داری نبھاتا ہے اور آگے لے کے جاتا ہے، جبکہ خلف وہ ہے جو اپنے آباء و اجداد سے حکومت اور پاور تو لیتا ہے، مگر اس پاور کے ساتھ جو ذمہ داری اس کو ملتی ہے اس کو ادا نہیں کرتا اور اس کے برخلاف عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس نے تمہیں اس زمین سے ہی تخلیق کیا اور پھر تمہیں اسی میں آباد کیا۔ استعمار کا مطلب ہے تعمیر کرنا، یعنی جو ذمہ داری انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے اس کو امانت داری سے نبھانا۔ پرندے، حیوانات اور ہر طرح کے جاندار اس زمین پر موجود ہیں، لیکن ابن آدم کو اس زمین کا انچارج مقرر کیا گیا، اس کا نگران مقرر کیا گیا۔ تو آدم کی تخلیق سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ اس زمین کے لیے بنا ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا ان کی عبادت اچھی نہیں، کیا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ ابن القیم کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہ حق ادا نہیں کیا جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقدار ہے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اپنا کام پوری طرح سے انجام نہیں دے پا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ علماء کے مطابق
اس جواب کا مطلب کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ انسانی مخلوق میں انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، ایسے نیک لوگ ہوں گے جو کہ جنات میں نہ تھے، یعنی ہاں آدم کی نسل میں نافرمان لوگ بھی ہوں گے، لیکن انہی انسانوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو فرشتوں سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ شیخ عمر سلیمان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کانورٹ جیفری لینگ کا خطاب سنا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ سوال خود سے کیا کرتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ پھر جیفری لینگ نے قرآن میں پڑھا اللہ کا جواب فرشتوں کے لیے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا، کیونکہ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اللہ ہی علیم ہے تو آپ اپنی عقل کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا اور میں اس میں ہی مطمئن ہوں۔ اب سوچیں کہ ابلیس تب فرشتوں کے درمیان زندگی گزار رہا تھا اور وہ سن بھی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں ایک ایسی مخلوق کو زمین پر آباد کرنے لگا ہوں جو جنات سے بہتر ہوگی اور اسے زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا جائے گا، تو وہ اس وقت ہی اپنے اندر حسد کی آگ بھر رہا تھا۔